منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام و صلحاء ظام، بیر نگر کے باشندگان اور ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركات بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں با آواز بلند درود شریف: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ آج اس کے ایک انتہائی برگزیدہ بندہ کی یاد منانے کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ سیرت اولیاء کانفرنس میں ہم سب شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی ایک ایک گھڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل نور کے صدقے سب سے پہلے تو ہماری آخرت بہتر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بہتر کرے۔ قرآن پاک کی 2 آیتیں ہم نے تلاوت کی آج کی گفتگو کے لیے، اور ایک حدیث کریمہ کی تلاوت کی۔ سب سے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، زبان صرف میری ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے: انہی کی محفل سنوارتا ہوں۔ علماء حضرات توجہ فرمائیں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کا کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ یہ زبان صرف میری ہے دوستو، باتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے ذہن و دماغ کو حاضر و ناظر رکھیں اور سنیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری باتیں A to Z یاد کر لیں، صرف 3 باتیں بھی اگر آپ آج کے جلسے میں یاد کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ زیادہ نہیں، صرف 3 باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ صادقین کی صحبت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ رہو، صادقین کی صحبت حاصل کرنے کی، ان کی معیت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ اللہ کے دوست ہیں کون؟ تو آگے اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو اہل ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ علماء کرام ممبر رسول پر تشریف رکھتے ہیں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جو تقوی میں تسلسل اختیار کرے، دوام اختیار کرے، کنٹینیوسلی تقوی چلتا رہے۔ یہ نہیں کہ آج متقی ہے اور کل گڑبڑ ہو گیا تو پھر وہ متقی نہیں کہلائے گا۔ تقوی چلتے رہنا چاہیے، دوام، استمرار۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ آیا ہے قرآن پاک میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ دو باتیں تلاشنا اب ہماری ذمہ داری ہوئی۔ نمبر ایک، متقین کو تلاشنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا۔ دوسرا، متقین کو تلاش کرنا، اللہ کے ولیوں کو تلاش کرنا۔ یہ دو ہماری ذمہ داری ہوئی۔ لیکن ہم جانیں گے کیسے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ متقین ہیں، یہ صادقین ہیں؟ پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ ہم جانیں گے کیسے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے مسلح بچھا کر کے تو وہ اللہ کا ولی ہے، یا کوئی پانی پر مسلح بچھا کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، یا کوئی ہاتھ دیکھ کر کے جو تشی گیری کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ آخر ہم جانیں گے کیسے کہ اللہ کا ولی ہے کون، صادقین ہے کون، متقین ہے کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی سورہ بقرہ آیت نمبر 100 ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مال خرچ کرے۔ لوگ رات رات بھر نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن جب مال خرچ کرنے کی بات آ جاتی ہے تو بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا بندہ متقی نہیں ہے، ایسا بندہ صادق نہیں ہے۔ صادق اور متقی بننے کے لیے ضرورت کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کر رہا ہو، یتیموں پر مال خرچ کر رہا ہو، بیواؤں پر مال خرچ کر رہا ہو، لاچار اور تنگ دست پر مال خرچ کر رہا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرا رہا۔ آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا فرماتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا فرماتے ہیں۔ یہ مکمل تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے صادقین اور متقین کی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک، صحابہ کرام کی ذات ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صادقین ہوتے کون ہیں؟ صالحین ہوتے کون ہیں؟ متقین کی پہچان کیا ہے؟ متقین کی علامت کیا ہے؟
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہوا میں مصلی بچھا کر کے نماز ادا کرے وہ متقی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہوا میں مصلی بچھا کر کے اڑے وہ صادقین ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ دیکھ کر کے جو فیوچر اور مستقبل بتا دے وہ متقی ہے۔ یہ نہیں فرمایا جو جوتشی گیری کرے وہ متقی ہے، بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تعریف فرمایا، لیکن آج ہم نے اپنا الگ الگ معیار بنا کر کے رکھ لیا ہے اولیاء اللہ کے تعلق سے، صادقین کے تعلق سے۔ اور یہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کی ذات کے حوالے سے کوئی اس اگر اولیاء اللہ کی کوئی سب سے بڑی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ ہزاروں غوث، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال مل کر کے بھی ایک ادنا صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں صحابہ کرام دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صادقین ہوتے کون ہیں، متقین ہوتے کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سارے ڈیفینیشن کو اچھی طریقے سے واضح کر دیا۔ اب آئیے پیروں کے پیر، میروں کے میر سیدنا شیخ بغداد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تعارف فرماتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوں گے نا، ان کے اندر 12 علامتیں ہوں گی۔ کتنی علامتیں؟ 12 علامتیں ہوں گی۔ اب آپ یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 12 صفتیں اپنے اندر وہ پیدا کریں، تب تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن پائے گا۔ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ میری اپنی بات بھی نہیں ہے، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے ان کے لیے 12 صفتیں، 12 علامتیں، 12 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ضروری ہے، تب جا کر کے وہ اللہ کا محبوب